یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے، نجاسات۔ اسلام نے نجاسات 10 چیزوں کو بتایا۔ پہلی چیز پیشاب، دوسری چیز پاخانہ، تیسری چیز منی، چوتھی چیز مردار، پانچویں چیز خون اور 6-7 گٹکا اور سور۔ یہ چیزیں جو ہے انسان کے لیے کیا ہے؟ نجس ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز خون 6-7 4 مردار یعنی مردہ ڈیڈ باڈی، ٹھیک ہے۔ 8ویں چیز ہے کافر، 9ویں چیز ہے شراب اور 10ویں چیز ہے نجاست خور حیوان کا پسینہ۔ اللہ اس کے نزدیک ہے یہ چیزیں، اس لیے آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کر دیا۔ اس نجاسات میں سے 2 چیزوں پر ہم کو گفتگو کرنی ہے، ایک ہے کافر اور دوسرا ہے شراب۔ یہ 2 چیز عزیزوں آپ حضرات کی خدمت میں جب نے بیان کیا 10 نجاسات کو، اس میں سے کافر اور شراب دونوں نجس ہیں۔ اگر انسان کے جسم پر یا کپڑے پر یا کہیں پہ بھی شراب گر جائے خدا نخواستہ تو اس کا کپڑا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر کا پسینہ ٹچ ہو جائے، لگ جائے تو اس کا پسینے کی وجہ سے وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کپڑا جہاں لگا ہے وہ نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو شریعت آسان چیز کا نام ہے، مشکل چیز کا نام نہیں۔ لوگ شریعت کو مشکل سمجھ لیتے ہیں اور معاملہ یہیں سے خراب ہوتا ہے۔ شریعت آسان چیز کا نام ہے، مشکلات کا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم نے کہا کافر اور شراب، یہ 2 چیزیں پر توجہ کرنی ہے۔ عزیزوں کافر کے ہاتھ کا کھانا پینا شرعی اعتبار سے حرام، یہ کلی فتویٰ ہے۔ لیکن وہ انسان جو ایسی جگہوں پہ رہتا ہے جہاں پر مسلم آبادی نہیں، مسلمان نہیں، تو اب علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ مجبوری کی عالم میں ہمارے اوپر چونکہ مجبوری طاری آ گئی ہے، ہم اس کافر کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں۔ ایک مثال دیتا چلوں، مثلا ہم سفر پہ ہیں، ناشتہ نہیں لیے ہیں، کھانا نہیں لیے ہیں، کچھ بھی وسائل نہیں ہے ہمارے پاس، یہ پیٹ جو ہے جہنمی ہے۔ پیٹ کی وجہ سے انسان بھوک برداشت نہیں کرتا، اور یہ پیٹ سب کچھ کرواتا ہے، چوری بھی پیٹ کرواتا ہے، غیبت بھی پیٹ کرواتا ہے، ہر چیز جو بھی گناہ ہے پیٹ ہی کراتا ہے۔ تو عزیزو ہم کو کھانا ضروری ہے، نہیں کھائیں گے تو ہو سکتا ہے مریض ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کو۔ تو یہاں پر شریعت کہتی ہے کہ کافر کے ہاتھ کا لے کر کھا سکتے ہیں مجبوری کا۔ یہی مسئلہ شراب کا ہے۔ شراب ہمارے لیے حرام شریعت نے قرار دیا ہے کہ ہم شراب کو نہیں پی سکتے، کلی فتویٰ ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز طاری ہو جائے انسان کے اوپر کہ جس کی بنا پر شراب کا پینا جائز ہو جاتا ہے، حرام ہے، لیکن ایسی چیز یعنی ایسی بیماری انسان کے اندر آ جائے کہ ڈاکٹر لکھ کے دے دے کہ بھائی آپ یہ چیز اگر انجام نہیں دو گے تو آپ کا مرض دور نہیں ہوگا، شریعت کہتی ہے کہ پی سکتے ہیں۔ یہ دونوں مسئلوں پر غور کیجیے گا۔ اب یہ ہے مسئلہ شرعی۔ اب ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ اب ایمان سے بتائیں، شراب کا کام کیا ہے؟ نشہ کرنا ہے، نہیں؟ شراب کا کام نشہ کرنا۔ اگر ہم شراب جائز طریقے سے پی رہے ہیں، جائز طریقے سے جو ہے اس کو پی رہے ہیں، شریعت کہتی ہے جائز ہے، پی سکتے ہیں،
نوجوان سے بتائے کیا وہ نشہ کرنا چھوڑ دے گی؟ نہیں چھوڑے گی. کیوں؟ اس کی فطرت میں ہے، اس کی عادت میں ہے نشہ کرنا. اب کافر کے ہاتھ کا کھانا، کافر کے ہاتھ کا کھانا شریعت کہتی ہے حرام ہے، لیکن ہم اگر کافر کے ہاتھ کا جائزی طریقے سے کھا رہے ہیں، جائز طریقے سے کھا رہے ہیں، تو یہ بتاؤ کیا اس حرام غذا کو جو پیٹ میں ہمارے جا رہی ہے، کیا وہ حرام غذا اثر کرے گی یا نہیں کرے گی؟ بالکل کرے گی. ضرور کرے. ہمارے استاد کا ایک جملہ ہے کہ ایک مرتبہ حیدرآباد میں اکثر و بیشتر ہوٹلوں پہ جو چائے وغیرہ بناتے ہیں وہ ہندو ہی ہوتے ہیں اتفاق سے. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ میں نے رات میں چائے منگوائی، مہمان وغیرہ آئے تھے، ہوٹل سے چائے منگا لیا اور پی لیا. اثر دیکھیں، ہم اثر کو بیان کرتے ہیں. پی لیا، پینے کے بعد گیا جب 11 یا 12 بجے جو بھی سوئے ہوں گے، اور صبح میں ان کی آنکھ نہیں کھلی، نماز صبح قضا ہو گئی. نماز صبح قضا ہو گئی. بہت پریشان، بہت حیران ہوا کیا معاملہ تھا؟ مثلاً آنکھ ہماری نہیں کھلی، بیدار نہیں ہوئے اور نماز ہماری قضا ہو گئی. جب کچھ دن کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ جس ہوٹل سے لوگ چائے لے کر آتے ہیں اس کا بنانے والا ہندو، اس کا بنانے والا ہندو ہے. عزیز ہم نے کہا حرام چیز اگر حلال طریقے سے انسان کھاتا ہے تو وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. یعنی اثر اس کا یہ ہوا کہ ان کی صبح کی نماز قضا ہو گئی. عزیزان گرامی، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے کو، اپنے اہل و عیال کو سمجھائیں کہ جہاں تک ہم ممکن ہو سکے کہ ہم حرام چیزوں سے، اسی طریقے سے شراب کیا ہے؟ پینا حرام ہے، جائز طریقے سے پی رہے ہیں، لیکن پینے کے بعد ہم مست ہوں گے، وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گی. عزیزوں اور دوستوں، بس التماس یہی ہے کہ ہم کو یہ ہے کہ جو شرعی اعتبار سے جو شریعت کہتی ہے ہم اس پر عمل کریں اور اسی کے مطابق ہم کو چلنا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.